حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگو میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، اللہ کے حبیب سے سنا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ اس دور کے جو نیک لوگ ہوں گے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا تو اپنی دعا میں سے ایک دعا یہ بھی کریں گے کہ یا اللہ ہمیں برہنہ عورتوں سے بچا، یا اللہ ہمیں ننگی عورتوں سے بچا، یا اللہ ہماری آنکھوں کو برہنہ عورتوں سے محفوظ رکھ۔ لوگ کہنے لگے یا علی، کیا اس دور کی جو عورتیں ہوں گی وہ کپڑے نہیں پہنیں گی؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جب نیک لوگ دعا کریں گے اپنی دعا میں سے یہ الفاظ بھی، یہ جملہ بھی دہرایا جائے گا کہ یا اللہ ہمیں برہنہ عورتوں سے محفوظ رکھ۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس دور کی جو عورتیں ہوں گی وہ کپڑے نہیں پہنا کریں گی، وہ لباس نہیں پہنا کریں گی نا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، نہیں لوگو، وہ کپڑے پہنیں گی مگر نہ پہننے کے برابر ہوں گے، وہ عورتیں لباس پہنیں گی مگر نہ پہننے کے برابر ہوں گی۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترو، ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اترو اور سوچو کہ تم لباس جو پہنتی ہو کہیں یہ وہ لباس تو نہیں ہے جو نہ پہننے کے برابر ہو، کہیں یہ وہ لباس تو نہیں ہے جو لباس تمہیں ننگا دکھائی دیتا ہو، جو لباس تمہیں برہنہ دکھائی دیتا ہو۔ خدا را میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کرتوت نہ کرنا، کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے تم بھائیوں کی نظروں سے گر جاؤ، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا جس سے تم اپنی اولاد کی نظروں سے گر جاؤ، اپنے ماں باپ کی نظروں سے گر جاؤ۔ خدا را میں تمہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت علی کا ایک سچا خواب سناتا ہوں۔ کوفہ میں آیا ہوا ایک نوجوان، اس نے عربی عمر رسیدہ عورت سے شادی کر لی۔ جب اس نے شادی کی اسی رات ان دونوں کی سہاگ رات تھی، میاں بیوی کی سہاگ رات تھی۔ اسی رات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک پریشان کر دینے والا خواب دیکھا، حیران کر دینے والا خواب دیکھا۔ صبح آنکھ کھلی، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی اپنے غلام کو کہا، غلام جا، کوفے کے فلاں جنگ کے فلاں مکان کے اندر دو میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، دو میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے تلخ کلامی کر رہے ہیں، تلخ لہجہ اپنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو تانا دے رہے ہیں، جا ان کو میرے پاس بلا کے آ۔ غلام دوڑتا ہوا گیا، وہ مکان تلاش کیا جہاں سے اندر سے آواز آ رہی تھی لڑنے کی، ایک دوسرے کو تانا دینے کی، تلخ کلامی کی، تلخ لہجہ اپنانے کی، اندر سے آواز آ رہی تھی۔ غلام نے کہا، تم دونوں کو حضرت علی بلا رہے ہیں، میاں بیوی تم دونوں کو، دلہا دلہن تم دونوں کو، ابھی اور اسی وقت حضرت علی بلا رہے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، اے مرد، مجھے بتایا جائے کل تمہارا نکاح ہوا تھا، رات کو تمہاری سہاگ رات تھی، تم دونوں نے آپس میں ملاپ کیوں نہیں کیا؟ مجھے بتایا جائے آخر کیا وجہ بنی کہ تم دونوں نے آپس میں ملاپ نہیں کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہے، لڑتے رہے، ایک دوسرے کو تانا دیتے رہے، آخر وجہ کیا بنی؟ نوجوان نے کہا، یا علی، یہ عمر رسیدہ عورت ہے، میں نے اس سے شادی کی ہے، آج میری سہاگ رات تھی، جب میرا ملاپ کا وقت آیا، حقوق زوجیت پورا کرنے کا وقت آیا تو اس نے مجھے نفرت بھری نگاہ سے دیکھا، اس عمر رسیدہ خاتون نے مجھے نفرت بھری نگاہ سے دیکھا اور میرے آگے تلخ لہجے میں بات کی، لہٰذا اس کا تلخ لہجہ مجھے اچھا نہیں لگا،
اس کی نفرت بھری نگاہیں مجھے اچھی نہیں لگی، پھر مجھے بھی نفرت ہو گئی، لہذا ساری رات ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، ایک دوسرے کو تانا دیتے رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میں عورت سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی عورت کو علیحدہ لے گئے، فرمانے لگے اے عورت، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر میرا خواب سچا نہیں ہے تو مجھے بتا دینا، اگر میرا خواب سچا ہے تو خدا را مجھے سچ سچ حقیقت بتانا، نہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اس کا رسول بھی ناراض ہو جائے گا۔ میرا خواب سچا ہے تو خدا را مجھے حقیقت بتانا۔ اس عورت نے کہا یا علی میں حق بتاؤں گی، سچ بتاؤں گی، آپ اپنا خواب سنیں۔ حضرت علی نے فرمایا اے عورت، کیا تو فلاں کی بیٹی نہیں؟ تیرے باپ کا نام فلاں تھا نا؟ بالکل میں اسی کی بیٹی۔ کیا تو فلاں ماں کی بیٹی نہیں؟ تیری ماں کا نام فلاں تھا؟ بالکل حضرت میں تو اسی ماں کی بیٹی ہوں۔ کیا تجھے وہ وقت یاد ہے، آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ جب تو اندھیری رات میں بیت الخلاء کے لیے گھر سے اکیلی باہر نکلی، ایک ویرانے کی طرف گئی تو وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس پر شیطان حاوی ہوا، وہ شیطان کی گرفت میں آ کر اس نے تیرے سے زبردستی گناہ کرنے کی کوشش کی، زبردستی وہ تیرے اوپر پڑ گیا۔ تو نے کافی کوشش کی خود کو بچانے کی، عزت بچانے کی تو نے کافی کوشش کی، مگر اس کم بخت نے تجھے نہ بچایا، وہ تیری عزت کا دشمن بن بیٹھا۔ اس کم بخت کے اوپر شیطان نے غلبہ پا لیا تھا، وہ شیطان کی گرفت میں آ گیا تھا۔ تو پخانہ کرنے کے لیے بیت الخلاء کی طرف جا رہی تھی۔ اس دور میں بیت الخلاء نہیں تھے، دور ویرانے میں چلے جاتے تھے لوگ بیت الخلاء کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے۔ اس نے کہا میں نے اپنی خواہش پوری کرانی ہی کرانی ہے، میں نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس نے زبردستی کی تیرے اوپر اور تو ہار بیٹھی، وہ کم بخت جیت گیا، وہ تیرے ساتھ زیادتی کر بیٹھا۔ جب اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی، گناہ کیا، تو اس کا ناپاک نطفہ تیرے اندر رہ گیا۔ جیسے ہی اس نے تجھے چھوڑا تو دوڑتی ہوئی ماں کے پاس گئی، ماں کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ افسوس کہ وہ نطفہ جو تیرے اندر گیا تھا وہ بچے کی شکل اختیار کر گئے۔ 9 ماہ تک تیری ماں نے تجھے کمرے کے اندر رکھا کہ میری بیٹی بیمار ہے، کسی کے گھر تجھے نہیں جانے دیا، کہیں عزت تباہ و برباد نہ ہو جائے، عزت پہ داغ نہ لگ جائے۔ اس سوچ کی بنیاد پر تیری ماں نے 9 ماہ تک تجھے کمرے کے اندر رکھا۔ جب 9 ماہ مکمل ہوئے، بچہ جننے کا وقت آیا، تو تیری ماں نے تجھے گھر سے اندھیری رات میں نکالا، ایک جگہ پر گئے، وہاں تو نے بچے کو جنم دیا، بچہ پیدا ہوا۔ تم نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں رکھ کر واپسی کی طرف رخ کیا، وہاں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، بچے کے قریب آیا، اسے سونگنے لگا۔ تو نے سمجھا کتا میرے بیٹے کو کھانا چاہتا ہے، تو نے پتھر اٹھایا، کتے کو مارنے لگی، وہ پتھر تیرے بیٹے کے سر پہ جا لگا، تیرے بیٹے کا سر زخمی ہو گیا۔ پھر تو اور تیری ماں واپس آئی، زخم والی جگہ پہ پٹی کی، پٹی ڈالی، کپڑے میں لپیٹ کر وہیں رکھ کر تم دونوں گھر میں واپس چلے گئے۔ اس کے بعد تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے تمہارا بیٹا کہاں گیا تھا، کہاں نہیں گیا تھا۔ عورت حیرانی کے عالم میں گم سم کھڑی ہے۔ حضرت آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، بالکل ٹھیک ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا آگے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ بچہ کہاں گیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اسی راستے سے ایک شخص گزرا جہاں پر تیرا بچہ پڑا ہوا تھا، اسی راستے پر ایک شخص گزرا، وہ بے اولاد تھا۔ اس نے جب کپڑے میں لپٹا ہوا ایک بچہ پڑا دیکھا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، مالک تو نے مجھے اولاد دے دی۔ اس نے بچے کو اٹھایا، گھر لے گیا، اس کی دیکھ بھال کی، اس کی حفاظت کی، اس کو بڑا کیا، جوان کیا۔ وہ اور اس کا بچہ، تیرا بچہ، وہ نوجوان، وہ شخص اور اس کا بچہ جو اس نے پالا تھا، وہ کوفہ میں آئے، وہ کوفہ میں آئے، تو نے اسے دیکھا، اس نے تجھے دیکھا، تم دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا۔ او مائی، جس سے تو نے نکاح کیا ہے پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا بیٹا ہے۔ جس سے تو نے نکاح کیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر مائی چیخ اٹھی، عورت رو کر کہنے لگی حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا خواب بالکل سچا ہے، مگر یہ بات درست نہیں کہ میں نے بیٹے سے شادی کی، بیٹے سے نکاح کیا۔ حضرت علی نے فرمایا پھر اس طرح کر
جا اس نوجوان کے سر کو دیکھ، سر پر اس پتھر کا نشان ہے یا نہیں، زخم کا نشان ہے یا نہیں۔ اس عورت نے جب اس نوجوان کا سر دیکھا تو پتھر کا نشان موجود تھا، زخم کا نشان موجود تھا، تڑپ اٹھی، رو کر حضرت علی کے قدموں پہ جا گری، گر کر کہنے لگی حضرت خدا کا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، دعا کرو اللہ بھی مجھے معاف کر دے، اس کا رسول بھی مجھے معاف کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا مائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تمہارا آپس میں ملاپ نہیں ہوا، اگر ملاپ ہو جاتا تو آج زلزلہ آ جاتا، آج قیامت آ جاتی۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، خدا را ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترو، ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اترو، خدا را سوچو کہیں تم کوئی ایسا کام سر انجام تو نہیں دے رہی، کہیں تم کوئی ایسے کالے کرتوت تو نہیں کر رہی جو کرتوت تمہیں اپنے والدین کی نظروں سے گرا دے، تمہیں بھائیوں کی نظروں سے گرا دے۔ عورت کے 4 روپ ہیں، عورت بیٹی ہے، عورت بہن ہے، عورت بیوی ہے، عورت ماں ہے۔ ان چاروں روپوں میں عورت قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ اللہ نے تمہیں مقام دیا، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے۔ خدا را اتنے بڑے مقام کو، اتنی بڑی عزت کو مٹی میں نہ ملاؤ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں۔